بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان دنیا میں 6 نمبر پر آ گیا. ہم نے بھی اپنا سیٹلائٹ مشن بھیج دیا ہے. آئی کیوب قمر کو ہم نے چاند پر بھیج دیا ہے. اب دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پاکستان نے خلا اور سیٹلائٹ کی دنیا میں بھی اپنا مثال آپ اور چائنا کے تعاون سے ہم نے یہ کیا ہے. ہمارا جو خلائی اور جتنے بھی معاملات دیکھتا ہے اسپارکو اور چائنیز کمپنیز اور چائنا کے توسط سے یہ آئی کیوب قمر ہم نے کامیاب تجربہ کیا جو کہ چاند سے تصاویریں لے گا اور جتنی بھی ان کو جو ٹارگیٹ دیے گئے ہیں ان کو وہ فلفل کرے گا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے لے کے پاکستان کے معاشی چیلنج اور پھر اب گورنر تبدیل کیے جا رہے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. وفاقی حکومت کے پاس کیا چیلنجز ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. تعمیراتی شعبے سے لے کر جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کے کیا مسائل ہیں, وفاقی حکومت کے پاس کیا ان کے لیے پیکیجز ہیں, تمام امور پہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے نذیر احمد طاہر قادری صاحب نے, سیکرٹری جنرل ہیں آپ پاکستان ایکس مین سروس سے. خوش آمدید کہیں گے نذیر قادری صاحب. بہت بہت شکریہ جناب ساجد صاحب, بہت بہت شکریہ. قادری صاحب پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آئی کیوب قمر ہم نے چاند پر بھیج دیا, پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب. ہم سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں سوسائٹی کی طرف سے, اور پوری قوم اور خاص کر سپارکو ہمارے سائنٹسٹ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پاکستان کا جو کمپنی مشن ہے کامیابی کے ساتھ لانچ ہو گیا ہے. پاکستان چاند پر جانے والا دنیا کا ہمارا 6واں ملک بن گیا ہے, اور اس آئی کیوب قمر یہ تقریباً 5 روز میں چاند کے زیر مدار پہنچے گا, اور اطلاعات کے مطابق یہ 53 ڈیز میں اپنے تمام مشن مکمل کرنے کے بعد تقریباً 2 ماہ کے بعد تقریباً پاکستان یہ واپس زمین پر آ جائے گا. اور اب سوشل آج بھی اتنی سوری فار انٹرپٹ, اتنی بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے, پوری دنیا کی نظریں تھیں آج جب یہ تجربہ کامیاب ہو گیا, لیکن سوشل میڈیا کے کچھ ناقدین جن کو ہم کم عقل دوست کہتے ہیں وہ اس پر بھی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, اس پر بھی وہ نیگیٹو خبریں پھیلا رہے ہیں, جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں, عوام کو مایوسی میں دھکیلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اصل میں ساجد صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کو شروع سے ہی اندرونی مخالفین کا سامنا رہا ہے, اور اس وقت جو ہے جو ہمیں 5th جنریشن وار جو ہے اس کا ہمیں سامنا ہے, اور پروپیگنڈا کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ دیکھیں کہ پاکستان سمیت 8 ملکوں نے یہ اپنا مشن بھیجنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی, لیکن یہ خوش قسمتی ہے اور مبارکباد ہے پاکستانی قوم کو کہ یہ چائنا نے صرف پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو قبول کیا ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ٹرو. تو یہ پھر یہ جو ہمارے کم عقل دوست ہیں ان کو کیا کہیں گے, ان کو کیا میسج دیں گے جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں؟ یہ جو دیکھیں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور بے نامی اکاؤنٹ بنا کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ اپنے پروپیگنڈا پہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک ترقی کی طرف گامزن ہے. ایران پاکستان معاہدہ ہو رہا ہے, سعودی عرب سے معاہدہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں جو خطاب کیا کہ اتنے ارب ڈالر جو پاکستان کے پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے تو پاکستان انشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. اور یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. ایک نیگیٹو کہیں کہ پروپیگنڈا کہیں, ایک نیگیٹو سوچ کہیں, اس سوچ کے تحت پچھلے سال 9 مئی کو بہت سارے معاملات ہوئے تھے ہمارے اس ملک میں. اس بار 9 مئی کو کیا ہوگا؟ 1 سال کم و بیش ہو جائے گا, کیا کہیں گے؟ دیکھیے 9 مئی کا جو اندوناک ثانیہ ہے نا اس کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے, مگر زخم ابھی بھی ہمارے تازہ ہیں. اور اس حوالے سے اپنے ہم خود ایکس سروس مین جو ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کی جو بے رحمتی کی گئی وہ انتہائی قابل مذمت ہے.
اور ہمارا مطالبہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ اس ثانیہ میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے، اندرونی ہے بیرونی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری قوم یہ بھول گئی ہے کہ شہداء کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور جو قومیں اپنے شہداء کی یاد کو یاد نہیں رکھتی وہ مٹ جایا کرتی ہیں، اور جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنے موصلوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اپنے شہداء کا احترام پوری قوم پر لازم ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے فساد کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قوم بے وقوف ناسمجھ ہے لوگ کہ جو کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہماری اب بھی حکومت وقت سے اور خاص کر چیف آفس صاحب جناب سید آصف منیر صاحب سے درخواست ہے کہ اس تھانے کے ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور تاکہ آئندہ کوئی بھی انسان یا پارٹی یا کوئی بھی افراد ایسے اقدام کی جرات نہ کر سکے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سامنے ہوا ہے اتنی ان کی جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ندی صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا۔ اب آگے بڑھاتے پروگرام کو۔ ہماری کوشش آج کے شو میں یہ تھی کہ ہم جو انڈسٹریلسٹ کے ایشوز ہیں وہ کہاں تک حل ہوئے، اور نئی حکومت آ گئی، نئی کابینہ بن گئی، وزیر اعظم، صدر مملکت، یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے بڑوں کی حکومت ہے، قابل لوگوں کی حکومت ہے، تجربہ کار لوگوں کی حکومت ہے۔ تو اب یہ تجربہ کار جو لوگ ہیں یہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر چیئرمین آباد ہیں، بزنس کمیونٹی میں آپ کا بڑا معتبر نام ہے، شفاف طبیعت کے اور بڑے قابل آدمی ہیں۔ آج ان سے ہم تجزیہ بھی کروائیں گے، بہت سارے امور پر ان سے ہم نے بات کرنی ہے، اسٹوڈیو میں ہم نے ان کا بڑا قیمتی وقت لیا ہے۔ محمد الطاف تائی، بہت شکریہ سر۔ تائی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ تائی صاحب، پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بڑے تجربے کار لوگوں میں شمار ہوتا ہے ہمارے وزیر اعظم کا، ان کے آنے سے کچھ بہتری ہوگی یا کہ جوں کہ توں ہی معاملات رہیں گے، سارے اپروول بھی ایسے ہی رہیں گے، مہنگائی بھی ایسے ہی رہے گی، عام لوگوں کے مسائل بھی ایسے ہی رہیں گے؟ کل مزدور ڈے تھا پرسوں، تو آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، مزدوروں کے مسائل بھی ویسے ہی رہیں گے، آپ سے بڑی کنیکٹ ہوتی ہے لیبرز وغیرہ تعمیراتی شعبے سے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نئے وزیر اعظم صاحب آئے، کیئر ٹیک گورنمنٹ آئی، اس نے اپنا کام کیا، اس کے بعد یہ گورنمنٹ آئی، الیکٹڈ ہوئی، ان اپوز ہوئی، اپوز ہوئی، الیکشن ہوئے، جیسے بھی ہوئے، لیکن خیر گورنمنٹ آ گئی۔ گورنمنٹ آنے کے بعد سب سے بڑا تو یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک ہمارا جو پاکستانی روپی ہے وہ اسٹیبل ہے اور ڈیلی اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گڈ لک یہ ہے کہ الحمدللہ آئل کی مارکیٹس اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو آئل کی پرائس تھی جو کہ ایک دم واپس رائز ہوئی تھی اور وہ نیچے آئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک سب چیز ہوتی ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے 340 روپے ہمارا روپیہ چلا گیا تھا، اور آج اگر ہمارا روپیہ 280 روپے پہ کھڑا ہوا ہے تو آلموسٹ میں سمجھتا ہوں 18 to 20% ری ویلیو ہوا ہے ہمارا پیسہ، جسٹ بیکاز آف دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ نا۔ صحیح، دیکھیں، انفلیشن بھی نیچے آیا ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس بھی نیچے آیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نیچے آیا ہے، ہوم ریمیٹنس بھی بڑھی ہے، ایکسپورٹس کے فگرز بھی بڑھے ہیں، اچھا امپورٹ کے فگرز بھی کم ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو نمبرز آ رہے ہیں اس کے حساب سے تو سب اچھا لگ رہا ہے۔ اور اس وقت جو انفلیشن، جو ہمارا جو فوڈ انفلیشن ہے وہ بھی 35 کا 39 کا اس وقت جو دکھا رہے ہیں، 20% ہو گیا، اور سنگل ڈیجٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں تھنگس آر گوئنگ آن پازیٹیو نوٹ، یہ اچھی چیز ہے۔ جو ہماری ییلڈ پر انکم کی جو ہماری جو ییلڈ تھی، ایگریکلچر ییلڈ تھی، جس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی ایریا کے اندر اگر ہماری ییلڈ بڑھ جاتی ہے تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا اس کنٹری کے اندر، اور اگر ایکسپورٹ پہ توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کی رائس کی کراپ بہت اچھی کراپ ہوئی، بمپر کراپ ہوئی، اور نمبرز جو ایکسپورٹ کے ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے بڑھ گئے۔ تو دیکھیں، تھنگز آر گوئنگ آن رائٹ ڈائریکشن، لیکن پھر بھی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے جو کہ کم ہونا چاہیے تھا، ایکسپیکٹڈ تھا، وہ کم نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس کو 20 پہ آنا چاہیے تھا۔ اسٹاک ایکسچینج رائز ہو رہی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں جینین ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس فگر ہے، جو میری نالج میں ہے، میں 2-3 دن پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ، تو $13.5 بلین اسٹاک ایکسچینج نے انکریز ہوئی ہے۔ ان ٹرمز آف $13.5 بلین انکریز ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے لے کے آج تک، جس کا امپیکٹ ضرور آئے گا بازار کے اندر، ہر چیزوں کے اندر۔ فورن انویسٹمنٹ اس حکومت کے آتے ہی
हमारे जो दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब से लेके ईरान, अभी ये कहा जा रहा है चाइना, आज हमने iCube का एक बड़ा कामयाब तजुर्बा किया है, खला पे भी पाकिस्तान पहुंच गया है। क्या देखते हैं कि ये अच्छा सिग्नल है? देखिए मैं आपको बताऊं, एज ए बिजनेसमैन हम यहाँ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सऊदीया भी आएगा तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल आती है, अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और फिर रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे अच्छे हैं। तो अगर सऊदी को अगर ये लेके आते हैं तो डेफिनेटली इसमें दो बेनिफिट है हमारी कंट्री को, कि एक तो उनका प्रॉफिट ले जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पॉलिसी है कि जो पैसे वो बनाते हैं तो विदाउट एनी इंटरफेरेंस हमें वो पैसे रेमिट करने, आइदर हमारे पास डिपॉजिट्स हो, हमारे पास रिजर्व हो या ना हो। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं बाकी सब सेक्टर्स की बहुत हालत ख़राब है। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है थिंग्स विल बी बेटर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हालत बहुत ख़राब है, लोगों की बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, बहुत हमारे अप्रूवल्स के बहुत प्रॉब्लम्स सही। हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ ऑल पाकिस्तान 70-75% क्लोज हो चुके हैं। क्लोज हो चुके हैं। Close ये हो बड़ी चुके हैं। अलार्मिंग मैं समझता सिचुएशन हूँ, है। बिल्कुल ताई साहब, alarming मैं situation आपके पास आता हूँ, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमी बड़ा अच्छा तजिया देते हैं, सीईओ एंड सेविंग होम के इकबाल अडवाणी साहब ने फोन कॉल पे ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सर, और ये जो सरमायाकारी हो रही है इसको बड़ा खुशाइन कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि और लोग भी आएंगे, बड़े बड़े डेलीगेट्स आएंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। क्या कहेंगे आप कि ये अच्छा शुगुन है? देखिए, इन्वेस्टमेंट बजाय तो कह रहे आ रही है, लेकिन अभी तक कोई एग्रीमेंट वगैरह तो कुछ नजर नहीं आया। लेकिन चले सही है, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ कमिटमेंट हुए होंगे, जो मैंने आपको हालात बताया तो सोया से तो हुए होंगे। लेकिन इस तरह इन्वेस्टमेंट एक्चुअल आती नहीं है जिस तरह पाकिस्तान लाने निकला है ना, इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कोई प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जाके हर कंपनी से मीटिंग करें दुनिया में और सबको क्या है हमारे मुल्क में आए, ऐसा इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। और खुद की इन्वेस्टमेंट बाहर लगी हुई हो दूसरे मुल्कों में, तो ऐसे इनको देख के कोई नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और दुनिया इन्वेस्टमेंट करे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में आए, तो आप इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उनके एग्जाम्पल देखो। उनके यहाँ जितनी भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आती हैं वो उनकी लोकल कंपनियों के साथ आती हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए तो हमें अपनी लोकल कंपनियों को तहफुज़ात दूर करने पड़ेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हमारे तो जो लोकल बिजनेसमैन है, हमने उनके ऊपर इतने केसेस बना रखे हैं कि ज्यादातर तो वो बाहर चले गए हैं, और जो है वो बेचारे पैसिया भुगतते हैं। तो जब तक हम अपने लोकल इन्वेस्टरों को, लोकल कंपनियों को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, दूसरी कंपनियां नहीं आएंगी। तो पहली तो चीज हमको सबसे पहले इस पे अमल करना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्टर आएगा। बाकी रहा लॉ एंड ऑर्डर, जब तक सही नहीं होगा इन्वेस्टर नहीं आएगा, कंपनियां नहीं आएंगी। हमको लॉ एंड ऑर्डर सही करना पड़ेगा। हमको अपनी करेंसी जो डी वैल्यू होती रहती है उसको रोकना पड़ेगा। हुकूमत को ये काम करने जो मैं बता रहा हूँ, वन विंडो पॉलिसी के कोई भी कंपनी आए, कोई भी इन्वेस्टर आए, उसको सहूलत मिलनी चाहिए। ये काम हुकूमत को ये काम करने हैं। हुकूमत दुनिया में इन्वेस्टरों को ढूंढने निकली है, कंपनियों को। मेरे हिसाब से इस पे वर्किंग करनी चाहिए हमको, हुकूमत पे। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के हवाले से, एक बात उसके साथ ऐड कर दूं कि जो प्राइवेट पाकिस्तान करने जा रहा है, जो अपने इदारे, तो पाकिस्तान को प्राइवेट करने चाहिए, हर उस इदारे को प्राइवेट करना चाहिए जो नुकसान में चल रहा है। लेकिन ज्यादातर जो इदारे पाकिस्तान की लोकल कंपनियां बाई करना चाहती हैं, पहले उनको दे दिया जाए। उस सोच का क्या करेंगे फिर अडवाणी साहब? एक सोच है, मेरा जाना हुआ PIA, और इससे कबल जब स्टील मिल की ये बातें चल रही थी तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चौकिंग और यूनियन की स्ट्राइक हुई हुई होती है। कौमी असासे हैं, ये हमारे मुल्क की इज्जत है, इसको दाव पे ना लगाया जाए, हमारे पेट पे हम पत्थर बांधेंगे, हम इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। इसकी क्या करेंगे? नहीं, प्राइवेट तो करना ही पड़ेगा। जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं उसका कोई हल नहीं है। वो भले कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन आपका इदारा अरबों डॉलर नुकसान कर रहा है तो आप कैसे चला सकेंगे? लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट करना है तो जो इदारे हमारी लोकल कंपनियां, वहां का पाकिस्तानी इन्वेस्टर अगर ले सकता है तो उसको पहले देनी चाहिए। तो इनका ये वाला जो ऑब्जेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, हमारी लोकल कंपनियों को देने चाहिए। हाँ, और जो इदारे हमारी लोकल कंपनियां नहीं ले पा रही या उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इदारे हमको दूसरे मुल्कों को प्राइवेट
करने अडवाणी साहब, चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप कॉल पे ही रहें। फॉर्मर चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ताई साहब, तामीराती शोबे के बुरे हाल की आप बात कर रहे थे। मुझे ये सुन के वैसे बड़ा अफसोस यूँ हो रहा है, एक तो आप चेयरमैन आबाद भी रहे, फिर आप फ़न तामीर में महारत रखते हैं, है ना। मैं ये कहूँ कि कराची में आप जैसी शख्सियत कम है जो इस काम के एक्सपर्ट हैं, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट। आप लोग मायूस हो रहे हैं? नहीं, हम मायूस नहीं हो रहे। देखिए, मायूसी कुफर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारा है, हम इसमें काम करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, हमारा नेबरिंग कंट्री में लोग बहुत चले गए और बहुत लोग जाना चाहते हैं बिकॉज के यहाँ पे बहुत हरेसमेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टिल वी आर होपफुल कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट आई है, नेगोशिएट करेगी और इंशाल्लाह ताला अच्छा करेगी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, एग्रीकल्चर के बाद ये जो शोबा है ना, सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडिंग करता है अनस्किल्ड लेबर को, जो बहुत बड़ी चीज़ है। एक सांझा लेबर आता है, रोज़ के 2-2,500 3,000 रुपये लेके चला जाता है, बहुत इजी है, जॉब मिल जाती है, काम मिल जाता है और जगह जगह काम था। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा, हमारे साथ भी बैठना पड़ेगा, हम उनकी कुछ बात सुनेंगे, कुछ हमारी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला देखिए, जैसे ही अगर माशी बेहतरी आती है और जहाँ काम आता है तो वहाँ गवर्नमेंट की विन विन सिचुएशन होती है, लोगों को जॉब मिलती है, इंडस्ट्रीज चलती हैं, सब कुछ चलता है। इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर में बहुत पैसे आते हैं और एक पूरा साइकिल घूमता है कि ज़ाहिर बात है, अगर लोगों को जॉब्स मिलेंगे तो जॉब्स मिलने के बाद वो स्पेंडिंग करेंगे तो पूरे मुल्क का साइकिल चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा, बैठ के इनको करना पड़ेगा कि व्हाट वी हैव टू डू। जैसे देखिए, हर इंडस्ट्री, जैसे अभी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, मैं कहता हूँ एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी दे फॉर द एक्सपोर्ट बिकॉज वी नीड अ डॉलर ना। तो वो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ मांगते हैं, हम उनसे कोई फैसिलिटीज़ कभी मांगी नहीं है। हमने सिर्फ कहा हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे। सही, क्योंकि देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ, तो मकान आज भी बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़रूरत है। अपने हिसाब से छोटा आदमी छोटे के हिसाब से लेता है, बड़ा आदमी बड़े के हिसाब से लेता है। तो हम सिर्फ एक ही गवर्नमेंट से पहले भी डिमांड करते थे, आज भी यही डिमांड करते हैं कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे। We are ready for documentation. We are ready for each and everything as per the legislation of the government of Pakistan. True. We are ready to sit with all the high authorities, with the FBR authorities, tax authorities, and we had no problem because we started this business as a taxpayer. हम जैसे हमारे आबाद के मेंबर्स हैं, जो हमारे जो बिल्डर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ठेकेदार की बात नहीं करता हूँ। हाँ, ये NTN नंबर ले बगैर प्लॉट लेते नहीं है, हाँ, टैक्स भरते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स भरते ये हैं, जो 6 लाख टैक्स नादहिंदगान है जिनकी सेमें बंद की जा रही हैं। देखिए, जो 6 लाख जो नादहिंदगान है उनकी सिमें बंद की तो बहुत अच्छा किया। मैं बोलता 60 लाख की बंद कर दे, 6 करोड़ की बंद कर दे, 20 करोड़ सिमें है ना, हाँ, जो टैक्स नहीं भरते। मैं तो कहता हूँ, हम लोग तो ये कहते हैं, हमारा आबाद का स्लोगन है कि जिसका NTN नंबर नहीं है इसके अकाउंट बंद कर दे, जिसका NTN नंबर दिए उसको गाड़ी नहीं खरीदने दे, जिसका NTN नंबर नहीं है इसको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने, जिसका NTN नंबर दिए इसको मूव नहीं करने दे। आप मुझे बताएं, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और यहाँ पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी अडवाणी साहब ने कहा कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कब आएंगे, यहाँ के लोकल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ मिल के काम करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड होंगे, हम लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनको बोलेंगे आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको इतना फ़ायदा होगा। 22% जैसे आज आपकी जो हाईएस्ट डिपॉजिट्स है बैंक के अंदर 23.7 ट्रिलियन, आई टॉकिंग अबाउट 15 डेज बिफोर। इस वक्त हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है हमारा 22% किबोर, 25% लैंडेड। तो आप मुझे बताएं, दुनिया में 4 साल में आपके पैसे फ्री हो जाएंगे अगर बैंक के अंदर, तो लोगों ने बैंक के अंदर हाईएस्ट डिपॉजिट रखी हुई है। पीपल आर नॉट विलिंग टू डू बिजनेस क्योंकि वो करना नहीं चाहते बैंक। तो आप इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली नीचे लाएं, आप अपॉर्चुनिटीज़ दें। देखिए, जितना अगर ट्रांजेक्शन्स होगी, जितनी जॉब्स क्रिएटिविटी होगी, इसी तरह गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे आएंगे। जैसे अभी इन्होंने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेना है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ले। 1200-1500 रुपये टैक्स इज नथिंग फॉर अ शॉप। अक्सर एसोसिएशंस की हमने स्ट्राइक देखी है, चाहे वो ऑयल टैंकर हों या पेट्रोल पंप मालकान हों। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर अपनी ताकत का मुजाहरा इस सिमत में क्यों नहीं करता? आप बीच में हुआ था कि हम काम रोक देंगे, सरिये के प्राइसेस पर आप लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। लास्ट मेरे टेन्योर में हमने काम इसलिए रोका था कि अनफेनोमेना प्राइस बढ़ गई थी आयरन की, दिनों में चली गई थी 2 लाख की जगह पे 3.5 लाख रुपए। तो फिर हमने इसको परचेज बंद किया था। उसके बाद बाजार 260 रुपए पे आई, 250 रुपए पे आई, और आज तक बाजार इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे है, 240, 50, 60 रुपए पे चल रही है, जो कि बेहतर है। स्टिल इट इज़ मतलब अनएब्जॉर्बेबल कि ये प्राइस भी हम एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये सारे कंज्यूमर को पास ऑन होता है। देखिए, हमारा काम क्या है, हम एक प्लॉट लेते हैं,
لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, اس کی پیمنٹ کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے لے کے اس کو بنا کے لوگوں کو گھر ڈیلیور کرتے ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش کماتے ہیں, جس میں لوگوں کو رہائش ملتی ہے, 72 انڈسٹریز چلتی ہیں, کام چلتا ہے اور بے حساب کام ہونے کے بعد الحمدللہ. لیکن جتنا بھی چاہے ہم ٹیکس بھریں, چاہے کوئی بھی چیز کرے, کوئی بھی چیز مہنگی ہوگی, وہ لوگوں کو پاس آن ہوتی ہے, اینڈ یوزر کو پاس آن ہوتی ہے. تو اسٹل اینڈ یوزر یہاں پہ ہے, بائرز ہیں, دیکھیں ہر چیز چل رہی ہے. اور اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی الحمدللہ کچھ نہیں بگڑا اس ملک کا, اور بہت کچھ ہے اس ملک کے اندر, بہت کچھ ہے اس ملک میں. اقبال اڈوانی صاحب, ایک لاسٹ میں آپ سے میرا سوال یہ ہے, میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی تعمیراتی شعبے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ کا اس شعبے سے بھی لگاؤ ہے, آپ اس شعبے میں کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ ادارہ پاکستان کی معیشت کو مزید مضبوط کر سکتا ہے؟ بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ اس میں کنیکٹ ہیں, اور اس کی تباہی کیوں ہو رہی ہے, یا یہ ابھی تک اس مطلب اس شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے شکوے کیوں ہیں, ون ونڈو کیوں نہیں ہے, سی ایم صاحب کیوں نہیں ڈائریکٹ لینڈ کرتے, وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں آتے چیئرمین عباس سے ملتے؟ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ اپنے لوکل بزنس مین کو اسٹرانگ نہیں کرو گے تو کس طرح ملک کے پرابلم حل ہوں گے. آپ کا پرابلم ملک کا صرف ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے, آپ اپنے بزنس مینوں کے ساتھ ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے میٹنگ کریں, ان کی گریونسیاں لیں, ان کے کیا کیا پرابلمس ہیں, پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ناجائز ڈیمانڈ آپ پوری کریں, لیکن ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے جس سے بزنس گرو ہوگا, جس سے دیکھیں بزنس مین طبقہ وہ طبقہ ہے جو روزگار جنریٹ کرتا ہے, اس کو ہی ہم لوگوں نے ہمیشہ سائڈ پہ کیا ہوا ہے. کوئی بزنس مین ذرا اوپر آتا ہے, ہم کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کیسز بنا کے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی امبانی تو بن ہی نہیں پائے گا, کوئی کیسے بنے گا؟ ہم اپنے بزنس مینوں کو اوپر ہی نہیں آنے دیتے. اتنا جیلسی والا ماحول ہے یہاں پر کہ ہر محکمہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا, اگر وہ ٹیکس صحیح دے رہا ہے, کام صحیح کر رہا ہے, پھر اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہے لوگ؟ یعنی دیکھا جائے تو ہر بزنس مین, بڑا بزنس مین پاکستان سے چلا جاتا ہے, اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. وزیر اعظم جو ورکنگ میں صحیح ہے, وزیر اعظم اچھا کام کر رہے ہیں, فائنانس منسٹر اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر میں یہ کہوں گا اگر وزیر فائنانس منسٹر, پرائم منسٹر وہی کام ہمارے خود کے بزنس مینوں کے ساتھ کریں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. وہ دنیا میں بزنس مین ڈھونڈنے نکلے ہیں, ہمارے ملک میں اتنے بزنس مین ہیں اور اتنی صلاحیتیں, اتنا آئیڈیاز ہے. دیکھیں بزنس ہے کیا, آئیڈیاز کا کھیل ہے نا, آئیڈیاز سب چیز ہے. ہمارے بزنس مین کے پیاس کا ہے کیا کم آئیڈیاز ہے؟ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں, یہ واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ کیا ہے؟ ایک آئیڈیاز ہے نا, آپ سے 1 روپیہ نہیں لیتا, خود اربوں روپے لیکن کما رہا ہمارے ہے. بزنس مین اکثر اڈوانی صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں, سوری فار انٹرپٹ, سے آپ ملو گے, بات کرو گے, آپ دنیا بھر کے دورے کر رہے ہو, کبھی اس ملک میں جا رہے ہو, کبھی اس ملک میں جا رہے ہو, چلو اچھی نہیں بات تو ہے. پھر اڈوانی صاحب سر سوال لے لیں, اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ مشیر بن جائیں, وزیر اعظم کے فائنانس منسٹر کے مشیر بن جائیں, تو آپ بنیں گے؟ ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ کہتے نہیں ہمیں سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں میں کیوں نہیں بنیں گے, کہ وہ کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے. جو بھی آگے اوپر آتا ہے کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اس کے ساتھ پرابلم اتنی کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں ہر کسی کی اپنی فیملیاں ہیں, فیملی ہے سب کی. ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے کہ جو بھی سیاست کی طرف آتا ہے تھوڑا, تو اس کے ساتھ اس کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو چاہے گا کہ اس کا گھر بار ڈسٹرب ہو؟ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیاست میں یا اس طرح کی عہدے قبول نہیں کر رہا ایک بزنس مین, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی تحفظ نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں کی وہ فائلیں کھول دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بزنس سے, وہ بھی لے کر آ جائیں گے. تو کون اتنا آگے آئے گا؟ لیکن آسان طریقہ یہی ہے, اپنے بزنس مینوں کو آن بورڈ لیں. دنیا کے بزنس مینوں کو آن بورڈ لے رہے ہو, ویری گڈ. سب سے پہلے اپنے بزنس مین کو آن بورڈ لیں. اتنی انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, اس کے ریزن ڈھونڈیں. آپ دنیا میں انویسٹمنٹ ڈھونڈنے جا رہے ہو, اپنے ملک سے اتنی انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, اس کی وجوہات دیکھیں نا, بہترین, اس پہ ورکنگ کیوں نہیں کی جا رہی, یہی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بہترین. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اڈوانی صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا. طاہر صاحب بڑی بولڈ باتیں کی اڈوانی صاحب نے کہ بھائی جو یہاں پر بزنس مین ہیں, ابھی مجھے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی عارف حبیب صاحب کی, غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے, کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے اڈیالہ میں ایک صاحب ہیں. تو کیا یہ صحیح کہا انہوں نے؟ کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے, ہاں, اور رنجش سے دور کر کے ملک کے مفاد میں آدمی کو ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا چاہیے, in the best interest of the country. Because I believe کہ we are Pakistani and we represent Pakistani internationally and locally. تو ہمیں اس کنٹری کے ساتھ اچھا سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں
کہ جو پچھلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اور آج تک تو الحمدللہ کافی حد تک بہتری آئی ہے اور بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اسٹاک ایکسچینج آلموسٹ 13.5 بلین ڈالر انکریز کری ہے ان اس ٹائم کے اندر. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بہت انکریز کر گئی کہ میرا کام تو نہیں ہے, دیکھیں میرا بزنس تو اسٹاک ایکسچینج کا نہیں ہے, پر اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا دوسرے بزنسز کے اوپر. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ڈائریکشن پہ اگر جائیں گے اور گورنمنٹ اگر چاہے گی, فائنانس منسٹر چاہیں گے, تو دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. تو یہ ملک کو اتنا بڑا کوئی قرضہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 1919 کے اندر بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ تھا 20%, اور 20% انٹرسٹ ریٹ سے گھٹ کے گیا تھا 6%. تو نہیں پاسبل نہیں ہے کہ 22 سے 6 پہ واپس جا سکتا ہے. اگر ہماری پالیسیز اچھی ہو جاتی ہیں, ہماری جی ڈی پی گروتھ اچھی ہو جاتی ہے, ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر 12-13% پہ آ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی تھنگس ول موو بیٹر انشاءاللہ تعالیٰ, مچ بیٹر. آگے کتنے پلاننگز پائپ لائن میں ہیں تعمیراتی شعبے کو لے کر؟ کراچی شہر میں بھی گورنر صاحب نے لینڈ کیا تھا, ایک آپ کی پارٹی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہائی رائز سے بھر دیں گے اس شہر. دیکھیں گورنر صاحب آئے تھے ہمارے آباد میں, گورنر صاحب نے کہا تھا, میری بات ہوئی تھی آرمی چیف صاحب سے بھی, عاصم منیر صاحب سے بھی, ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں جناح ایئرپورٹ سے لے کے اگر ہوٹل میٹروپول تک اگر جگہیں دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ آپ کو شیخ زائد بنا کے دے دیں گے. ایک اور آپشن بھی میں نے دیا تھا جو گورنر صاحب نے کہا تھا, گورنر صاحب کو بھی دیا تھا, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں لینڈز ٹھیک ہے نہیں دے سکتے, ہم آکشن نہیں کر سکتے, تو پی ایف میوزیم پہ آپ ہم کو ایک 240 فٹ کا روڈ دے دے, 300 فٹ کا روڈ دے دے, اس کے دونوں اطراف میں پلاٹ آپ ڈالر میں آکشن کریں, فارنرز لے آتے ہیں, گراؤنڈ پلس 100 کا آپ کو شیخ زائد بنا دیتے ہیں. اور شیخ زائد بنانے کے بعد وہاں پہ ٹوٹل بزنس ایکٹیویٹیز, دنیا کی بزنس ایکٹیویٹیز آ سکتی ہیں, اور وی آر مچ مور کیپیبل ٹو ڈو آل دیز تھنگ انٹل اینڈ انلیس کہ اگر ہم کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. ہمیں پرابلم ہوتا ہے ہائٹ کے لیے, ہمیں پرابلم ہوتا ہے اپروول کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہیں والے جا کے جب دبئی میں کام کر سکتے ہیں اور وہاں ہائی رائز کر سکتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے؟ یہی انڈسٹریلسٹ جو تھے, تو یہ جو پرپوزل آپ لوگوں نے دیا, یہی انڈسٹریلسٹ جا کے بنگلہ دیش میں کام کرتے ہیں, دوسری انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, تو یہاں پہ کیوں کام نہیں کر سکتے؟ وی جسٹ need ease of doing business and favorable policies of the government in the best interest of the country. تو یہ جو آپ لوگوں نے پرپوزل دیا, ریلی اپریشیٹ. بالکل. اس پہ کچھ ہوگا؟ دیکھیں پروپوزل میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پہلے بھی ہم نے پروپوزل دیا تھا, لاسٹ ہمارے ٹینیور میں بہت قبضے ہوتے تھے, تو اس وقت بھی الحمدللہ ہمیں بڑا سپورٹ ملا تھا, اور اللہ کے شکر سے پھر قبضے ہونا بند ہو گئے. جب ہم نے گورنمنٹ کو چاہا کہ سپورٹ کرے, تو گورنمنٹ کے انٹینشن تو دیکھو کوئی بھی آئے گا تو اس کا انٹینشن تو ہوگا کہ ظاہری بات ہے جو ڈیمانڈ ہے, جائز ڈیمانڈ ہے, پوری کریں. اور ہم تو ہوپ کر سکتے ہیں, دیکھیں وی آر دا بیسٹ نیگوشیشن, وی کین نیگوشیٹ ود دا گورنمنٹ, ود دا فائنانس منسٹر. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی نیگوشیٹ کیا تھا, اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں گیا تھا, چیئرمین ہمارے پرانے فارمر چیئرمین بھی میرے ساتھ تھے, ہم لوگوں نے جا کے نیگوشیٹ کیا, اور انہوں نے ہماری تجویز مانی, 2-3 تجویز انہوں نے ہماری مانی, اور ایک آدھی تجویز نہیں مانی, کہ ہم نے بولا کہ آپ اگر ڈالر کو انورڈ اگر آپ کھول دیتے, اگر ایکسپریڈس پاکستانیز کے لیے وداؤٹ کوشچن آج, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ریزرو ہے وہ 15-20 بلین جانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. کیوں کہ دیکھیں دنیا کی ہر کنٹری ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے, یو کین کم اینڈ ٹیک دا پاسپورٹ اینڈ یو کین جسٹ کم اینڈ انویسٹ $200,000 ان آور کنٹری. چاہے آپ یو کے لے لے, امریکہ لے لے, کینیڈا لے لے, آسٹریلیا لے لے, اور جتنی بڑی کنٹریز جو کہ بہت آگے ہیں وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ڈال دی. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا لاز آف دا FATF بیکاز آئی ایم ناٹ انوالوڈ ان آل دیز تھنگس. تو جب وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں, تو کیوں ہم لوگ کو پاسپورٹ, تو مجھے اسحاق ڈار صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ کون لے گا. میں نے کہا ایکسپریٹیز پاکستانی کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ خالی انسینٹیو دیں, وہ ڈالر بھیجیں گے, نو کوشچن آسک کو, پیسے آنے دیں. پاسپورٹس ہمارے خود کا ہی پاسپورٹ بہت قیمتی ہے, جس کے اوپر پہلے $1,00,000 انورڈ ریمیٹنس انہوں نے کھولا, اس کے بعد پھر IMF کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. بہت امپورٹنٹ سوال اب آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹیوں کا تو ایک آئینی مدعا ہے نا 5 سال کا. قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت چیف تھے, بزنس مین کا ایک وفد گیا تھا چیف سے ملنے, نیب کے معاملات تھے, فون کالز تھیں, ہراسمنٹ تھی, فوراً حل ہو گئے تھے. موجودہ جو چیف ہیں عاصم منیر صاحب, ان کے پاس آپ چلے جائیں, میں سمجھتا ہوں ایک کال پہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. تو ان کے پاس آپ چلے جائیں, یا ان کو آپ خط و کتابت کریں, وہ خود ہی آنرشپ لیں گے, اور ایک دیر پوا معاہدہ ممکن ہے ہو جائے. دیکھیں
ابھی ہمارا چیئرمین آصف سمسم ہے، ڈیفینیٹلی نیگوشیشن میں ہے، بات چل رہی ہوگی. میرے دور میں میری 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی، ہمیں بلایا بھی تھا. جو ہمارے سجیشنس تھے ہم نے ان کو رائٹنگ میں دیے تھے اور الحمدللہ اس کی کافی ہمیں فروٹفل ریزلٹس ملے تھے. ساری جگہ سے ہمیں ملا تھا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری. جو جائز چیزیں تھیں جیسے ہمارے پرابلمس تھے، یوٹیلیٹیز پرابلمس تھے، اپروولس کے پرابلمس تھے، کافی ہمیں بینیفٹ ہوا تھا. اور آپ کی یہ سجیشن ہے ہم کر رہے ہیں. ہمارے ابھی جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت فون کال پہ میں نے پروڈیوسر کو کہا کہ تکلیف دیں، چیف آرگنائزر ہیں آپ ایکسمین سروس کے عزیز آوان صاحب. خوش آمدید کہیں گے سر شو میں. جی بہت شکریہ سر. عزیز آوان صاحب اسٹوڈیو میں مایا ناز بزنس کمیونٹی کا بڑا معتبر نام ہے، محمد الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا آپ نے پرپوزل دیا تھا گورنر صاحب کو کہ ہمیں آپ لینڈ دیں اور ہم اس کو دبئی بنا دیں گے شہر کو. عاصم منیر صاحب سے اگر پرپوزل ڈائریکٹ ہو جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب پہلے دن سے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ تاجروں کے اعتماد کو بحال کریں اور جگہ جگہ جا کے انہوں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں آ سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری محنت کی ہے. اب چونکہ جمہوری گورنمنٹ آ چکی ہے اور انہوں نے یہ جو اپنا سسٹم ایک نیا بنایا ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں، وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ برج کا کردار ادا کریں نا آوان صاحب، جو جمہوری حکومت، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو حل کروانے میں. میں تو حاضر ہوں. میں نے تو لاہور چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے بڑے مسئلے حل کروائے ہیں. میں نے اور لوگوں کے بڑے تاجروں کے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو تاجر ہے نا یہی اصل ہماری طاقت ہے اور انہی کی وجہ سے ملک چلتا ہے، انہی کی وجہ سے غریب آدمی کا چولہا چلتا ہے. ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہم نے ان کو الٹا خراب کیا ہے اور ضرورت اس وقت اس چیز کیا ہے کہ ان کا جو ہے مورال بلند کیا جائے. آپ لائن پہ رہیں، لائن پہ آوان صاحب. تائی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے لائیو میرے شو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ دیکھیں ایوان صاحب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہماری لاسٹ بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایس آئی ایف سی کے اندر آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو ڈالیں، ناٹ پراپرٹی سیکٹر. دیکھیں یہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے، اٹس اے ویلیو ایڈیشن سیکٹر. وی آر پرچیزنگ اے را لینڈ اینڈ وی کین کنسٹرکٹ ہائی رائز ورٹیکل اور ہاریزونٹل کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں، جس میں ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ ہم جو جاب کریٹیوٹی کرتے ہیں نا لیبر کی، وہ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ وہ سیکٹر ہے. آپ کا 15 بلین ہوم ریمیٹنس آتا ہے جسٹ بیکاز آف دس پراپرٹی سیکٹر. تو ڈیفینیٹلی یو کین آئیڈینٹیفائی دس از اے سیکٹر جو کہ آپ کو جاب کریٹیوٹی کرتا ہے، ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، آپ کو ایکسپورٹر سے بھی زیادہ ڈالر لا کے دیتا ہے اور بہت بڑا بینیفٹ ہے. تو اس کو ایس آئی ایف سی کے اندر آنا چاہیے. جس طریقے سے ییلڈ پر ایکڑ ہماری بڑھ جائے، جس کے اوپر آرمی چیف صاحب دے رہے ہیں، اور یہ ہم نے پروپوزل لکھ کے بھی دیا تھا آباد میں، میرے ٹینیور پہ بہت بڑا پروپوزل لکھ کے دیا تھا اور اس کو انہوں نے سراہا بھی تھا. اور میں نے باقاعدہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی مجھے بلایا تھا تو میں نے باقاعدہ بریف کیا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں ایئرپورٹ سے لے کے اور اگر ہوٹل میٹروپول تک لے لے تو یہ لینڈ آکشن کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، بیکاز دس لینڈ از ان دا ہینڈ آف دا گورنمنٹ. ڈیفینیٹلی یہاں سے آپ جو لینڈ ہے اس کو موو کر کے کسی ایسے ایریا میں لے جائے جہاں کی ضرورت نہیں. اور یہ لینڈ اگر آپ اگر وہ کر دیں گے، آکشن کر دیں گے، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کین گیٹ بلینز آف ڈالر، بلینز آف ڈالر. اور آپ اس کو بلینز آف ڈالر کو جب آپ جاب کریٹیوٹی میں کریں گے تو آپ کی ایک دم چل پڑے گی معیشت. آپ کو لوگ دیکھنے آئیں گے کہ یہ جو شارع فیصل بنا ہوا ہے یا اس کے پیرالل اگر روڈ دے دیتے ہیں تو یہ بنا ہوا ہے تو آپ کو شیخ زائد سے بنا سکتے ہیں. لیکن if there is a will there is a way. دیکھیں ہم ایسوسیشن ہے، ہم سجیشن دے سکتے ہیں، ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاور ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہی کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، پہلے بھی ہم نے بیٹھے ہیں، آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی ترقی اور تعمیر و ترقی کے لیے الحمدللہ میں کیا، میرے پاس چیئرمنس کیا اور جتنے ہمارے جو بلڈرز ہیں دے آر ریڈی. بس تو اب آوان صاحب بس تو اب ایک ملاقات تو پھر بنتی ہے انشاءاللہ بہت جلد بزنس کمیونٹی کی اسپیشل. ضرور آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ ایک ریکویسٹ لکھ کے تو آپ کے ہینڈ اوور کر دیں یا مجھے اسلام آباد بھیج دیں. میں پوری کوشش کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مطالبات بھی آگے پہنچاتا ہوں اور ان کی ایک ملاقات کا بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہم
जरिया निकालते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक और मेरा लास्ट में आपसे सवाल है, आपका टाइम बड़ा कीमती है। ये iCube कमर का हमने कामयाब तजुर्बा कर दिया, लेकिन अल्लाह पूछेगा उन सोशल मीडिया के नाकदीन से जो कि इतने बड़े कामयाब तजुर्बे, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी, फिर इस पे भी नेगेटिविटी, इस पे भी तफरी, मजाक, मीम्स, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले दिन से नॉन कह रहा हूँ सीरियस कि चंद एक पाकिस्तान के जो दुश्मनों के हाथों में जो पाकिस्तानी आलाकार बने हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे कोई मौका नहीं जाने देते जहां पे वो पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करने की, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को बदनाम करने की, कोई भी वो ऐसा मौका आएगा तो वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये करना ही करना है। अब हमने इनके खिलाफ जहाद करना है और इंशाल्लाह ताला हम किसी हद तक इस जहाद में कामयाब हुए हैं कि मैं 1 साल से रौला डाल रहा था कि सोशल मीडिया को रोके, इसको लगाम दे, तो अल्लाह का फजल ये हुआ है कि आज एक गुड न्यूज ये है कि जो साइबर क्राइम है उसको FIA से लहदा करके तो एक नया अदारा बना दिया गया है जिसका एक DG होगा और वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को देखेगा और जहां पे कोई नेगेटिव काम हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज मैं आपको अवान साहब, बताऊं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं अवान साहब, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि देखिए मैकडॉनल्ड इधर आया, चेन्स ऑफ स्टोर खोल लिए, अभी टिम हॉटन आ रहा है, ठीक है, टिम हॉटन आर एग्रेसिव टू बाय द लैंड, इतनी चेन्स आई हुई हैं, इतने स्टोर्स आए हुए हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। उन्हें सिर्फ ईस्ट चाहिए, वेलकम करना चाहिए। आपके लोकल बिजनेसमैन में बहुत पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह, उनको आप अगर अप्रिशिएट करेंगे और अगर आप इनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे तो ये अभी भी बहुत बहुत आगे जाएगा अपना मुल्क इंशाल्लाह। स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी जो डिमांड सी कि हमें देर पा मुआहदे चाहिए लैंड की, इस वक्त हमने बात की, तो मुझे ये प्रपोजल इतना अच्छा लगा कि मैंने कोशिश की कि मैं अपना हिस्सा इसमें डालूं। उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर, जॉब क्रिएशन, मतलब आप तसव्वुरात से भी ज़्यादा। तो कौन मुहिब वतन पाकिस्तानी ताई साहब नहीं चाहेगा कि ये हो, और आई होप कि ये विद इन अ ईयर, इसी ईयर इसमें कोई आउटपुट कोई आए, कोई इसमें पेशरफ्त हो। 9 मई को स्ट्रॉन्ग एंड इस्टेब्लिश, मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के उन्वान से एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। क्या कहेंगे? हमारी कोशिश होती है हम अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करें। देखिए, मैं कहूँ साजिद साहब, मैं तो काफ़ी टाइम से आपके पास आया हूँ, पहले भी आप काफ़ी कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में पॉजिटिविटी आए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपने 9 मई का भी किया, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, अच्छी मैशत, तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए, आप अपना हिस्सा डाल दें, हम अपना हिस्सा डाल दें, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क को अल्लाह चला ही रहा है। 1947 से वी आर इन 2024 और इंशाल्लाह ताला ये 2000 कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, हम लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं। नेगेटिव तो लोग होते हैं हर जगह पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ थिंग्स विल बी बेटर, और अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी चीज़ ही होनी चाहिए। देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज़ उठते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं। एक राइट डायरेक्शन, एक राइट ट्रेंड मिल जाएगा तो और अच्छी प्रॉस्पेरिटी भी आना शुरू हो जाएगी, और प्रॉस्पेरिटी आएगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद अच्छी है। जस्ट पॉलिसीज़ का वेट है, अगर पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपकी यूटिलिटीज़ घट जाएंगी। जैसे अभी आपका सोलर है, अगर सोलराइजेशन हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट को इसको ओपन रखना चाहिए। जितनी सोलराइजेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी। जो आपके फिक्स बिल्स हैं, जो IPP से मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदे को किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो एक गलत मुआहदे हो गए, चले हो गए किसी भी तरीके से, लेकिन आप उसको रिवाइज कर सकते हो, आप उसको रीस्केड्यूल कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो जिससे बिलियंस ऑफ रुपीस का गवर्नमेंट को नुकसान है। उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को नुकसान होता है, जैसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो इदारे हमारे नुकसान में। तो मैं कहता हूँ कतरे कतरे समंदर बनता है। अगर इसी तरीके से हम साल का 500,000 बिलियन बचा लेते तो वो 1000 बिलियन फिर हम बेहतरी के लिए जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी के लिए जाएंगे कि हमारे मुल्क को अच्छा करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, तो वहाँ वो पैसे लगाएंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक आप एक 100 से अगर आप 101 की तरफ जाएंगे और 99 की तरफ आएंगे तो डबल फिगर में आते हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमारी भी ख्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान जल्द तरक्की और तामीर के जो मंजिलें हैं उनको छुए। और अब मोहम्मद अल्ताफ़ ताई जैसे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी जो विजनरी माइंड रखते हैं, जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजती है बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को। तो स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अल्ताफ़ ताई जैसे नामों को इस तरह के एजाज़ात से नवाजा जाए, जो कि किसी आप लोग तारफ़ के मोहताज नहीं था कि इनकी मज़ीद इनकी विल में इजाफा हो और ये मुल्क के लिए मज़ीद काम करें। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।